اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت خافتم اردو اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے نعت. چونکہ ہم نے پہلے ہی نعت پڑھی ہے. نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو. اور جو ہم نعت یہاں پڑھ رہے ہیں وہ ماہر القادری کی ہے. تو اس کا ہم نے تھوڑا حصہ کل ہی پڑھا تھا اور آج جو باقی حصہ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آپ اپنے یہ جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 30 نکالو اور میں پڑھوں گا, آپ نظر رکھ لیجئے. پہلے اس پہ لکھا ہے سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت تھی, سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی, سلام اس پر کہ جس نے جولیاں بر دیں فقیروں کی, سلام اس پر کہ مشقیں کھول دیں جس نے اسیروں کی, سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا, سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا, سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی, سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی, سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. ہاں یہاں پہ سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس سے بصیرت ہے. درس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے, درس سبق کو کہتے ہیں. بصیرت جو ہے بصارت سے نکلی ہے, بصارت سے, بصارت نظر کو کہتے ہیں, آنکھوں سے دکھائی دینے کو کہتے ہیں بصارت. تو یہاں پہ سلام اس پر جس کی سادگی در سے بصیرت ہے, سلام اس پر. جب ہم ایک ہی ساتھ لکھیں گے در سے بصیرت, در سے بصیرت, تو یہ وہ سبق ہے جو دانائی کا ہو, یا ہم کہیں گے دانائی کا سبق. یعنی سلام اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی سادگی جو تھی اس میں بھی دانائی کا سبق تھا. ایسے ہی سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر, کسی پہ فخر ہونا. اور یہاں پہ جو ہے فخر آدمیت, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ فخر آدمیت تھی, آدمیت کی شان تھی. یہ جو انسانیت کی شان ہے, سب انسانوں سے اعلیٰ ہے. ایسے ہی سلام اس پر کہ جس نے جولیاں بر دی فقیروں کی, سلام اس پر بھی سلام ہو جس نے فقیروں کی جولیاں بھی بر دی. اور دوسرا جو مصرع اس میں سلام اس پر کی مشقیں کھول دی جس نے اسیروں کی. مشق کھولنا, مشقیں کھولنا, تو اس کا یہ آزاد کرنا. اور دوسرا لفظ یہاں پہ آیا اسیر, اسیر ہو گیا قیدی. تو ایک دفعہ کیا ہوا, کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی. تو اس میں مسلمانوں نے کچھ کفار لوگوں کو, یا ہم کہیں گے بعد میں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی لایا, لیکن تب تک اسلام داخل نہیں ہوئے تھے, ان کو پکڑ کے لایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا, جکڑ کے رکھ دیا, باندھ کے رکھ دیا. تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا جس کا نام حضرت عباس یہ بھی تھے. جب ان کو کس کے رکھا گیا تھا تو یہ جو حضرت عباس کے کرانے کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چین نہ پائے, حضرت عباس کی کرانے کی آواز سے.
تو جب آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ چین نہ آنا حضرت عباس کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے حضرت عباس کی رسی تھوڑی ڈھیلی کر دی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یا تو سب قیدیوں کی طرح حضرت عباس کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے، یا پھر حضرت عباس کی طرح سارے جو قیدی ہیں ان کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دو. یہاں پہ یہ ہے سلام اس پر کہ جس نے سب ان حضرت عباس کی بدولت سب قیدی جو تھے ان کے جو مشقیں تھے، جو رسیاں تھی، وہ کھول دی گئی. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، ایسے ہی سلام اس پر جو ہمیشہ سچ کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اور ان کو کھلاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار خود بھوکے رہ گئے تھے لیکن اوروں کو ہمیشہ کھلاتے رہتے تھے. ایسے ہی سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی. اطہر ہو گیا پاک، اطہر پاک. سلام اس پاک ذات پر جو یتیموں کی والی تھی، جو یتیموں کے مالک تھے، جو یتیموں کو پالتے تھے. سلام اس روئی انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، حامی ہو گئی مددگار، اس پر سلام، اس روئی انور پر. روئی انور ہم نورانی روح کو بھی کہتے ہیں. اس روئی انور پر جو غریبوں کی مددگار تھی، یتیموں کے والی جو تھے، غریبوں کے مددگار جو تھے. سلام اس پر کہ جس کے فضل نے موتی بکھیرے تھے. سلام اس پر جس نے ہر طرف نیکی کے موتی بکھیرے تھے. فضل ہو گیا نیکی کے. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، اور اس پر سلام جو اپنے امتی چاہے وہ برا ہو اچھا ہو سبوں کو کہتا تھا کہ یہ میرے اپنے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل اس کا اور ایک سبق پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.